وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب ہمارے یہاں کی لڑکیاں کالج میں جاتی ہیں پڑھنے، اعظم گڑھ، سٹھیاؤں، ادھر ادھر کہاں اور وہاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ان کے افیئر چل رہے ہیں. کینٹین پہ بیٹھ کے چائے پی جاتی ہے. آپ کیوں باندھ رہے ہیں مولانا جرجیز کو؟ آپ کے علاقے کی لڑکیاں، آپ نے موضوع دیا ہوتا بے پردگی، بے حیائی یا اصلاح معاشرہ، تو اس پہ روشنی ڈالی جاتی. لیکن یہ صرف سٹھیاؤں کا معاملہ نہیں ہے، اعظم گڑھ کا، مبارک پور کا معاملہ نہیں ہے، یہ اب ہر شہر کا ایک رونا ہو چکا ہے. میڈیا دیکھیے، آپ سوشل میڈیا پہ جائیے، باقاعدہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ ان کے اتنے گھروں کی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنانا ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں یہ دن تو دیکھنا تھے، اور کیوں نہیں دیکھیں گے؟ کو ایجوکیشن کے جو نقصانات محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیے تھے، آپ کیسے آنکھ بند کر کے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ یہ چیز تو امام کائنات نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی. لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے تنہائی میں نہ گفتگو کرے اور اکیلے میں نہ جائے. کوئی لڑکی گھر سے اکیلے گھر کے دروازے کو باہر کراس نہ کرے، اس کے ساتھ محرم ہو، شوہر ہو یا بھائی ہو یا ماں بہن ہو، اکیلی وہ سفر نہیں کر سکتی ہے. یہاں تو باقاعدہ ہماری لڑکیاں ان اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور باپ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں جب موبائل دے گا، اینڈرائڈ موبائل دے گا، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے والا موبائل دے گا، تو یہ دن تو آپ دیکھیں گے اور دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ان دنوں کی پیشین گوئی محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کر دی تھی. کہاں کھڑے ہیں ہم اور کس جگہ کھڑے ہیں؟ ایسی اسکولوں میں اور ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں مجرم نہیں ہیں، ان کو ایسی یونیورسٹی میں پڑھانے والے ماں باپ بھی مجرم ہیں، اور وہ بھائی بھی مجرم ہیں، اور برابر کے جرم میں شریک ہیں. ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ نسلیں کہاں سے پیدا ہو؟ موطا پڑھیے امام مالک کی، ایک صحابیہ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جب پیشاب کرتا تھا تو اس کی ماں اس کی شرمگاہ پر پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی. وہ بچہ جب پہلا دن ہوا، اپنے پیروں کے بل چلنے کے لائق ہوا، اور پہلا دن تھا چلنے کا، پہلا دن تھا، اس بچے کو جب پیشاب لگا تو اس نے چھوٹا سا پانی کا مٹی کا برتن لیا اور ایسے ہی اٹھایا. وہ چھوٹا سا بچہ پانی کا چھوٹا سا برتن ہی اٹھا پائے گا. اس نے پانی اس میں لیا اور اپنے آپ جانے لگا. اس کی ماں اس کو دیکھ رہی ہے. اس بچے نے جیسا تیسا پیشاب کرنا چاہ کر لیا اور پانی ایسے ہی اپنے شرمگاہ پہ ڈالنے لگا جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی. ماں یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہی ہے. میرے بھائیوں، ماں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہی ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. میں جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ میں نے تربیت دے دی. اب یہ میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو اب اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹے پانی لے کر استنجا کرنے جاؤ. یہ بچہ خود پانی لے کر اب استنجا جانے لگا تو بڑا ہوگا یہی دماغ اس پہ اس کے بیٹھے گا. اور بچپن میں پڑھائی ہوئی چیزیں اور سکھائی ہوئی چیزیں بچوں کے ذہن پر ایسے نقش ہو جاتی ہیں جو مٹنے کا نام نہیں لیتی ہیں. ماں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہی ہے. ہیپی برتھ ڈے منانے والے اپنے آپ کو کامیابی کے کون سے معراج پہ اپنے آپ کو سوار کیے ہوئے. بی اور اے میں جن کے بچوں نے آج کر رکھا ہے اور پی ایچ ڈی جن کے بچوں نے آج کر رکھا ہے، اور ان کو بھی دیکھو تو ساری پڑھائیاں انہوں نے پڑھ لی ہے، لیکن پینٹ کی چین کھول کر آج سڑکوں پر وہ ایسے پیشاب کرتے ہیں کہ کتا بھی پیشاب کرتا ہوگا تو اس کو اس سے زیادہ تہذیب ہے، اس لیے کہ وہ ایک پیر اٹھا لیتا تاکہ چھینٹے نہ آئے. ہماری یہ پڑھی لکھی نسل، یہ کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی نسل، یہ انگریزی تعلیم کے دل دادا، معاف کیجئے گا، اس سے بھی برے طریقے سے آج پیشاب کر رہے ہیں کہ پانی پہ
پیشاب کے چھینٹے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں میں ایجوکیشن کو اور ماڈرن تعلیم کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. نظریات اپنے بدلیے. لڑکیوں کو ایسے اسکول میں بھیجیے یا ایسے کالجز میں بھیجیے جو صرف لڑکیوں سے تعلق رکھتا ہو اور جہاں باقاعدہ آپ کا اہتمام ہو. بھائی چھوڑنے جاتا ہو, بھائی لینے آتا ہو. جہاں کو ایجوکیشن ہوگی, لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر آئیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ میری بہن بالکل ٹھیک, میری بیٹی بالکل ٹھیک. غور کرو میرے بھائیوں, حضرت عائشہ صدیقہ کی جن کی پاک دامنی کا اعتراف عرش والے نے کیا ہے اور سورہ نور میں جن کی برات و پاک دامنی پر 18 آیتیں نازل کی ہیں, حضرت عائشہ بھی اس الزام سے نہیں بچ سکی ہیں. تو ہماری اور آپ کی بیٹیاں کون ہوتی ہیں اور کس کھیت کی مولی ہیں؟ میرے بھائیوں, ہم تصور کریں کہ ہماری بیٹیوں پر آج کیوں نہیں آئے گی. ہم کیوں نہیں تصور کرتے ہیں اور ہم کیوں نہیں چلتے حضرت عائشہ کی سیرت طیبہ کی طرف؟ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے تو عائشہ صدیقہ کی زندگی آئیڈیل ہے اور ماڈل اور نمونہ ہے. کیوں نہیں؟ کہاں ہم پڑے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ.